بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دہلی سے ہیں تیواری صاحب، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے۔ آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ ہیلو باسط سر، گڈ ایوننگ، کیسے ہیں آپ؟ سر میں وویک تیواری دلی سے۔ سر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا آنسر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو بھی خبر آئی BBC کی 2 دن پہلے کہ بھارت اور پاکستان بات چیت کا ایک نیا دور شروع کرنے جا رہے ہیں، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اب سے کچھ شروعات ہوتی ہے تو یہ کتنا اسٹرانگ رہے گا، کتنا مضبوط رہے گا، اور کیا اس سے بھارت اور پاکستان کے بیچ کشیدگی جو ہے وہ لمبے سمے تک کم ہونے کے چانسز ہیں؟ کیا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھنے کے چانسز ہیں؟ کیا دوبارہ سے سارے جو لاہور تک بس جاتی تھی وہ بھی بند ہے، جو ٹرین جاتی تھی وہ بھی بند ہے؟ کیا پھر سے سب کچھ شروع ہونے والا ہے؟ سر اس پہ تھوڑا آپ روشنی ڈالیے، دھنیہ واد۔ بہت شکریہ تیواری صاحب آپ کے سوال کا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان بھارت کے درمیان اس قسم کے بریک تھروز ہوتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ 2004 سے لے کر 2008 تک تو بڑا بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہوتی رہی اور بہت کچھ چیزیں بھی ہوئیں، لیکن پھر 2008 میں ہم نے دیکھا کہ جتنا بھی مذاکرات کا پروسیس تھا وہ سارا ایک دم ختم ہو گیا۔ جہاں تک اس بار ایک سیز فائر کے حوالے سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دونوں ہمارے ڈائریکٹرز جنرل ہیں ملٹری آپریشنز، ان کے درمیان ایک ہوئی ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہے نومبر 2003 کی، اس پہ باقاعدہ عمل ہوگا۔ تو اس حوالے سے یقیناً کچھ بیک چینل ڈپلومیسی تو ہوئی ہے، اور اس کو لے کر وہ لوگ جو پاکستان بھارت کے درمیان چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، وہ بہت خوش ہیں اور امید افزا بھی ہیں کہ اب شاید تعلقات میں واقعی کوئی بہتری ہو جائے اور مستقل بنیادوں پہ ہو جائے۔ اسی ضمن میں بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا، ایک آرٹیکل بھی آیا ہے انڈین ایکسپریس میں، ایک انگریزی اخبار ہے بھارت کا، اور اس میں آرٹیکل ایک چھپا ہے سنندر کلکرنی صاحب کا۔ میرے بھی بڑے اچھے جاننے والے ہیں، جب میں دہلی میں تھا تو ان سے بڑا انٹریکشن رہتا تھا، بڑے نفیس انسان ہیں اور جنرلی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہوں۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل کے آخر میں جو آج چھپا ہے اس میں 4 تجاویز دی ہیں۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ سارک سمٹ ہونی چاہیے اسلام آباد میں، اور مودی صاحب کو اس میں جانا چاہیے، اور یہ اچھا ایک سٹیپ ہوگا مودی صاحب کی طرف سے۔ دوسرا انہوں نے ایک تجویز پہ یہ پیش کی ہے کہ مودی صاحب جو بھارت کے آرمی چیف ہیں ان سے کہیں کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کو بھارت کے دورے پہ بلائیں، اور اگر پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ، وہ اگر بیجنگ اور واشنگٹن جا سکتے ہیں تو بھارت کیوں نہیں آ سکتے؟ تو یہ ایک بڑا گراؤنڈ بریکنگ قسم کا وزٹ ہوگا۔ اور تیسری ان کی تجویز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کو جو سپورٹ کرتا ہے بقول ان کے، اس کو مستقل ختم کرے، اور بھارت جو ہے وہ جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر، اس کو ختم کرے۔ اور چوتھی تجویز ان کی یہ ہے کہ ایک جو ہے آگے آ رہی ہے 75th اینیورسری آ رہی ہے فریڈم کی 2022 میں، تو اس کو ہمیں جوائنٹلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ چاروں تجاویز جو ہیں دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کوئی تجاویز میں کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، بھارت کی ابھی تک جو آفیشیل پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور پاکستان کی آفیشیل پوزیشن یہی ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ جو ہیں کشمیر پہ ہونے چاہیے اور باماری مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور پاکستان نے، حقیقت یہی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی مذاکرات سے آنکھیں نہیں چرائیں اور ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل کیے جائیں۔ لیکن کیا کریں کہ بھارت جو ہے
وہ سمجھتا ہے کہ جب وہ مذاکرات کرتا ہے تو پاکستان کو فیور کرتا ہے. تو یہ جو اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مذاکرات سے کوئی خاص کشمیر کے حوالے سے نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلتا. گو کہ 2005 میں اور 2007 میں دو بڑے میجر CBMs آئے تھے، ایک ٹریول کے حوالے سے اور ایک انٹرا کشمیر ٹریڈ کے حوالے سے. لیکن جو ہے کشمیر کے سلوشن کی طرف جو بات جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی. اور اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں آئینی اعتبار سے، اس نے ساری راہیں بند کر دی ہیں بائی لیٹرل نیگوسیشنز کے لیے کہ بائی لیٹرلی کچھ کام ہو سکے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ اعتماد کی فضا پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو کسی بھی دو ملکوں کے درمیان ضروری ہے کہ وہ ان تعلقات کو آگے لے کر بڑھے. کیونکہ کشمیر ایک ایسا تنازع ہے جو کہ رہے گا اگر اس کا سلوشن کوئی نہیں پائیدار سلوشن نہیں نکلتا، اور وہ سلوشن جو کہ کشمیریوں کو قابل قبول ہو. صرف یہ پاکستان اور بھارت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ کشمیر ایک میجر پرائمری اسٹیک ہولڈر تو کشمیری ہیں، فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، میں تو ذاتی طور پہ کوئی اتنا اس کے بارے میں پر امید نہیں ہوں. ممکن ہے کہ جو ہے کچھ جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے کچھ مذاکرات ہوں، کچھ بات آگے بڑھے، لیکن جہاں تک مسائل کو تنازعات کو حل کرنے کی بات ہے میں اس سے کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں. سچی بات تو یہی ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان ہی بڑی قسمتی ہے ناظرین کہ ہمارے ہاں شاید معاملات کو صحیح سمجھا نہیں جا رہا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے وہ ہیں اسپیشل اسسٹنٹ، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ریشنلی عقلی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے، نظریاتی بنیادوں پہ نہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا نیا نیریٹو ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا ہے، اور اگر ہم سب کام عقلی اعتبار سے ہی کریں گے تو پھر تو ہم پاکستان کی پھر ہم جو ہے I do not know what are we up to. تو اس لیے میں جو ہے اس معاملے کو بڑی دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوں. یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، نارملائز ہوں، تنازعات حل ہوں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ بھارت ایک بڑے ملک کی حیثیت سے کیا وہ چاہتا ہے کہ تنازعات حل ہوں، یا پھر پاکستان کو انہی مذاکرات کے معاملات میں الجھانا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اسی طرح الجھانا چاہتا ہے کہ بس یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور تو اب بھارت نے جو اب پوزیشن ان کی ہے وہ تو اب آئینی اعتبار سے جو ہے وہ ساری تبدیلیاں وہ لے کر آ گئے ہیں. اب وہ کس طرح جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ ہم سے بات چیت کریں گے؟ پہلے تو مجھے کوئی یہی سمجھا دے، جو پاکستان میں بڑے خوش ہیں کہ بڑا بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی یہی سمجھا دے کہ جب آئینی اعتبار سے ہو گیا ہے، بلکہ مجھے یاد آتی ہے 1974 کی شاید انڈیا کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے 22 فیبرری if I'm not wrong 1974، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پاکستان کا جو کشمیر ہے یہ بھی ہم نے لینا ہے اور گلگت بلتستان بھی لینا ہے. اس ریزولوشن کو لے کر بھی اتنا شور و غوغا ہوا، اور اب تو یہ آئینی تبدیلیاں آ گئی ہیں پاکستان میں تو بھارت میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کسی طور بھی راضی ہوگا کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ تنازع جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو. اگر صحیح معنوں میں اس کو حل کرنا ہے تو دو طرفہ تعلقات اب نہیں چلیں گے. اب ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف کشمیر بات ہو، باقی مسائل بعد میں خود بخود حل ہو جائیں گے، اور یہ تھرڈ پارٹی کی میڈیشن کے تحت ہونے چاہیے. بے شک بیک چینل پہ ہوں، سامنے نہ ہوں، جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں وہ سامنے نہ آئیں، ٹھیک ہے، لیکن تھرڈ پارٹی کی میڈیشن کے بغیر جو بھی پروسیس شروع ہوگا میرے حساب سے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگا. کچھ عرصے کے لیے ممکن ہے کہ یہ پروسیس جاری رہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بات وہیں آ کے ٹھہر جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. تو اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلیں،
پاکستان نے پہلے بھی بہت اپنی جو ہے کشمیر پہ پوزیشن بہت کمزور کی ہے کشمیر پہ، اور اگر آپ یہ پھر الجھ جائیں گے یہ جو باہمی دو طرفہ مذاکرات کے پروسیس میں، تو آپ یقین جانیے اپنی پوزیشن کو مزید کمزور کریں گے۔ تو اب کیا کیا جائے، یہی صورتحال ہے۔ لیکن تیواری صاحب، ہم تو چاہتے ہیں، اور کلکرنی صاحب کو بھی میں کہنا یہی چاہتا ہوں، ہم تو چاہتے ہیں، اور آپ کی تجاویز بھی شاید گو کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ایک طرف ٹیررزم کی بات بھی کرتے ہیں، پھر آرمی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو آپ وہی کویسچنز ان بٹوین دا لائنز، وہی باتیں، انڈیا کا نیریٹو ہی آپ پروپوز، اس کو ہی ری انفورس کر رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ نے تنازعات کے حل کی بات نہیں کی، آپ نے تو صرف یہی کہہ دیا کہ بس انسانی حقوق جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ڈریکونین لاز ہٹ جائیں۔ تو صورتحال یہ صرف یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ تنازع کے جو ہے حل کی طرف کیسے جانا چاہیے، اس پہ ہی بات کرنی چاہیے۔ بہت عرصہ گزر گیا، ہم نے یہ کاسمیٹک قسم کی چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اب بات یہ ہونی چاہیے کہ معاملے کو حل کیسے کرنا چاہیے، تو اتنی سی ہی گزارش ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر فار بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا، اینڈ بٹ آئی ڈو ناٹ سی اینی genuine urge on the part of India to reach out to Pakistan and resolve this issue. So that is, in my view, is the crux of the matter. Thank you very much.